اسلام کے اندر طہارت اور پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ اس میں فرماتے ہیں کہ فلاح و سعادت جس شاہراہ کی طرف انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی، یعنی جس کا نام شریعت ہے، اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں، لیکن اپنی بے پناہ کثرت کے باوجود وہ سب بس ان 4 اصولی عنوانات کے تحت آتے ہیں، جن میں پہلا اصول طہارت ہے۔ اور طہارت کا اسلام میں ایک بنیادی اس کا اصول ہے اور ایک بنیاد ہے، اسلام کے اندر ایک شرط ہے، اور بذات خود اسلام میں طہارت مطلوب ہے۔ اور طہارت کے لیے سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے استنجا کرنا۔ اگر غسل بھی بندے پہ واجب ہو تو پھر بھی سب سے پہلے استنجا ہی کرے گا، اور اگر وضو بھی کرنا ہو تو بنیاد کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی جھجک سامنے نہیں رکھی۔ اگر آپ جھجک سامنے رکھتے تو 15 صدیوں بعد ہم جیسے مسلمان کیسے سمجھ سکتے؟ حضور نبی کریم نے اتنی باریک بینی سے یہ سارے معاملات سمجھائے کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے انہوں نے باقاعدہ تمسخر اڑاتے ہوئے از راہ مذاق حضرت سلمان فارسی سے سوال کیا، اور حضرت سلمان فارسی کی یہ حدیث، یہ آپ کی روایت سنن ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 7، اور سنن نسائی شریف میں یہ حضرت سلمان فارسی کی روایت کا یہ نمبر ہے 41، اور سنن نسائی میں ہی اس کا ایک نمبر ہے 49، اور سنن ابی داود میں اسی حدیث کا نمبر ہے 316، اور مسند احمد شریف میں اسی حدیث کا نمبر ہے 511 اور 521، 2 جگہ پر آئی مسند احمد میں، اور مشکات شریف میں اسی حدیث پاک کا نمبر ہے 370۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ کسی مشرک نے از راہ مذاق کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی تو قضائے حاجت کے آداب کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا جی بالکل، بے شک آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یا قبلہ رخ ہو کر، یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت نہ کرے، اور آپ نے ہمیں جس طرح تمہارا وتیرہ ہے، پرانے اس وقت لوگ کرتے تھے کہ جانوروں کے گوبر، لید اور اونٹوں کی جو مینگنیاں ہیں وہ کفار ان سے بھی اپنی طہارت کیا کرتے تھے۔ طہارت انہوں نے کیا کرنی تھی؟ مطلب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو صاف کیا کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم نے آج سے 15 صدیاں پہلے جانوروں کے گوبر، لید اور اونٹوں کی مینگنیوں سے اپنے صحابہ کرام کو استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ آج کی سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اور وجوہات کے علاوہ کیا وجوہات تھیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی 3 پتھروں سے کم پر استنجا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ سنن ابو داود میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں
3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مطلب فلش سسٹم تو اب بنا نا، موٹریں، پانی کی وافر مقدار تو اب موجود ہے نا۔ 14 صدیاں پہلے تو پھر ظاہر ہے کہ بلکہ میں بھی جب بچپن میں دیکھا کرتا تھا تو ہمارا تقریباً آدھا رکن فصلوں کی طرف ان کا رخ ہوا کرتا تھا، تو یہ تو اس صدی کی بات ہے نا۔ تو اب یہ فلش سسٹم بنا، تو اس وقت پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات تھیں، آج بھی بعض اوقات بندہ جنگل میں ہو تو رفع حاجت کرنے کے لیے یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال جو ہیں یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور آپ کی یہ روایت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 31 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے، اب سن لیں اپنے نبی کی چھوٹی چھوٹی ہدایات، کہ تم میں اگر کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنے عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب کوئی پخانہ کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی، مینگنی، گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد حدیث نمبر 38 اور 39، صحیح مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3143، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث کا نمبر ہے 1007۔ اسی طرح حضور کے ایک صحابی حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہڈی یا لید سے استنجا کرنے سے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف 606 نمبر پر موجود ہے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہی آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے آج کی اس گفتگو کے لیے عنوان بنایا، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ اس وقت آیت طیبہ نازل ہوئی۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت طیبہ ہے، اور سورۃ توبہ میں آیت نمبر 108 ہے، اور یہ نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو مسجد قباء ہے نا، اس کے جو نمازی ہیں، یہ ان کا مقام ہے میری بارگاہ میں، تو انہی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک باز لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفائی پسندی کی تعریف کی ہے، تمہاری صفائی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں، اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بات ہے اللہ کی پسندیدگی کی، اس کو اختیار کیے رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کے 3 برتن ڈھانپ کر رکھتی تھی، پانی کے 3 برتن ڈھانپ کے رکھتی تھی، ایک برتن آپ کے استنجا کے لیے، ایک برتن آپ کی مسواک اور وضو کے لیے، اور ایک برتن آپ کے پانی پینے کے لیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ان تمام احادیث سے کہ ڈھیلے سے، پتھر سے بھی استنجا کرنا جائز ہے، اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو افضل ترین چیز ہے وہ ہے پانی، کہ انسان جو ہے وہ پانی سے اپنا طہارت حاصل کرے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
آپ بیت الخلاء میں گئے قضائے حاجت کی، پھر آپ نے فرمایا جریر پانی لاؤ، میں پانی لایا، آپ نے اس سے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا۔ کیوں؟ اس وقت صابن تو تھے کوئی نہیں۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے جو استنجا فرمایا، فرمانے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر ملا تاکہ جو جراثیم ہے یا گندگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کو دھویا۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہم پہ کرم نوازی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں جو ہیں یہ ہم تک پہنچا دی۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم استنجا کرنے لگو تو جس بھی ٹھوس چیز سے استنجا کرو وہ اس کی تعداد 3 ہونی چاہیے۔ مطلب ہے اگر آپ کے پاس پتھر ہیں تو 3، ڈیلے ہیں تو 3، اگر 3 استعمال کرو گے تو اچھے طریقے سے اس کی صفائی ہوگی۔ پھر آپ کی ایک حدیث پاک ہے کہ طاق تعداد میں استعمال کرو۔ اگر کوئی آدمی بڑے قد کا یا بڑے جسم کا مالک ہے، موٹا ہے زیادہ، تو وہ 3 سے اگر تسلی اس کی نہیں ہوتی تو 5 کر لے، 7 کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی طاق عدد۔ اب اس کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ حضور نے اس حدیث پاک میں کوئی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے، اور پیپر ٹائلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آج کل ایک مسئلہ ہے کہ میں کئی دفعہ گیا ہوں بڑے اداروں میں، جب مثلا لاہور گیا یا اسلام آباد گیا، بلکہ میں اس دفعہ جب عمرہ شریف کر کے فارغ ہوئے تو ہم مدینہ المنورہ کے ایئرپورٹ پہ گئے، تو فجر کا وقت تھا، تو ٹائلٹ میں گئے جو ایئرپورٹ میں ہے۔ تو پہلی دفعہ میں نے وہ سسٹم تو دیکھا، لیکن سمجھ تو آ گئی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو وہاں بھی ٹائلٹ پیپر بھی تھے۔ یعنی مدینہ جیسے شہر میں ایئرپورٹ کے اندر، ظاہر ہے کہ آج کا مسلمان تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، جو کہ یورپ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائلٹوں میں جناب پانی نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے کموڈ سسٹم ہے، اور ٹائلٹ پیپر لگے ہوئے ہیں، تو ان پیپروں کا ہم کیا کریں؟ بھی آپ یہی کریں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ جس چیز سے کر رہے ہو اس کی تعداد 3 ہو، طاق ہو، کم از کم 3 ہو، تو آپ اگر ٹائلٹ پیپر بھی استعمال کرتے ہیں تو کم از کم 3 وہ ٹائلٹ پیپر جو ہیں وہ آپ استعمال کریں گے۔ ایک ہمارے ساتھی کو اندر گیا تو پھر باہر آ گیا، اس نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے صفائی کیسے کرنی ہے۔ میں پھر گیا، اس کو میں نے سمجھایا کہ اگر تم نے پانی یوز کرنا ہے تو یہ ٹوٹی اس طریقے سے کھلے گی، اور اگر تم نے پیپر استعمال کرنا ہے تو یہ یہاں سے ہے اور اس طریقے سے استعمال کرو گے۔ مطلب یہ ہے طہارت حاصل کرنا، اور جدید جو تقاضے ہیں ان کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پاکیزگی اور طہارت والی احادیث طیبات ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک سفر میں تھے تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، سحری تک ڈھونڈتے رہے، خطرہ بھی تھا کہ کوئی دشمن اپنی خواہش پوری نہ کر لے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سحری کے وقت حضور نبی کریم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم خوش ہوئے، ہم آگے سے گئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، اور یہ رات تو ہماری زندگی کی تلخ ترین راتوں میں سے ایک رات تھی، ہم اتنے پریشان ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ پوری جماعت جنوں کی یہاں پہ ہے، آؤ میں تمہیں ان کے اثرات دکھاتا ہوں۔ ہم سارے گئے، حضور نے ان کے اثرات دکھائے، وہ آگ جو جلائی ہوئی تھی وہ دکھائی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو دین کی تعلیم دیا ہے، اور انہوں نے عرض کیا ہے کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ جانوروں کی لید اور یہ جانوروں کی جو پرانی ہڈیاں ہیں، بوسیدہ ہڈیاں، ان سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری خوراک بنتی ہے، کیونکہ یہ ہماری خوراک بنتی ہے۔
اور حضور نے فرمایا اس حدیث پاک میں اپنے ان غلاموں سے صحابہ سے فرمایا کہ منع کرنے کی باقی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے، بیان ہے استنجا کے حوالے سے، کہ استنجا کرنا جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ڈھیلے اگر استعمال کرنے ہوں تو آپ جو ہے وہ کم از کم اس کی تعداد جو ہے وہ 3 ہونی چاہیے اگر آپ ڈھیلے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایسے طریقے سے استعمال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، 2 ہی لفظ ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ جملے کہہ لوگے تو کیا ہوگا کہ جو سرکش جن تمہیں نظر نہیں نہ آتے بیت الخلاء میں، وہ تمہیں کسی بیماری کی صورت میں، کسی وسوسے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جب تم رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو باہر نکل کے پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف میں موجود ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور اس کا شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور فرمایا اور مجھے اس سے عافیت عطا فرمائی۔ اسی طرح قضاء حاجت کے جو آداب حضور نے بیان فرمایا تم میں سے کوئی 2 بندے قضاء حاجت کرتے ہوئے باہر فصل میں ایک دوسرے سے بات نہ کریں، نہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا ان کے لیے جائز ہے۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ ہدایت ارشاد فرمائی۔ اسی طرح قضاء حاجت اور استنجا کے متعلق اور طہارت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللائنین، حضور نے فرمایا کہ لعنت ملامت کرنے والوں سے بچو۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ وَمَا اللَّائِنَانِ یا رسول اللہ؟ قال الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم، فرمایا جب تم رفع حاجت کرنے لگو باہر نکلو تو لوگوں کے راستے میں بیٹھ کے نہ کرو۔ دیکھ لو کس حد تک حضور نے ہماری رہنمائی فرمایا لعنت ملامت سے بچو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ جب تم رفع حاجت کرنے جاؤ تو لوگوں کے راستے میں نہ بیٹھو۔ اور آپ کے لیے یہ بھی ہے اس چیز کی وضاحت ہی کہ اگر زمینداروں کی وہ فصلیں جن کو آپ سبزیاں کہتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں، کماد کی بات اور ہے، کپاس کی بات اور ہے، سبزیاں لگی ہوں تو ان سبزیوں میں کبھی بھی رفع حاجت نہ کرو، کیونکہ اگر آج تم وہاں بیٹھ کے رفع حاجت کرو گے کل وہ سبزیاں اکھیڑ کے لوگ کھائیں گے کیسے؟ تو اس لیے حضور نبی کریم نے اس سے بھی منع کیا کہ لوگوں کے راستے میں نہ بیٹھو، اور اس سے بھی منع کیا کہ لوگوں کی سائے والے درختوں کے نیچے بھی نہ بیٹھو، کہ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس نکالنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ تم نے رفع حاجت کی ہوئی ہو تو وہ تم پر لعنت ملامت کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں کی لعنت ملامت سے بچو اور ایسی جگہیں تلاش کرو کہ جہاں پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اس سے پھر پاکی حاصل کرنے کا وہی طریقہ جو ان مختلف احادیث طیبات کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کل انشاءاللہ ہم وضو کے بارے میں مسائل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔